ملت کی پردہ نشین خواتین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ، رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم، سراج السالکین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس العارفین، طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین، عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت، کان لال کرامت معدن جود و حکمت نیر برج رفعت، ہمارے حضور جان نور شافع یوم النشور، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم،
ابھی رات کا 1 بجا ہے، یعنی 12 کراس کر چکا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیند کی آغوش میں جانے کے لیے ایسے بے قرار نظر آ رہے ہیں جیسے مچھلی کو جب دریا سے الگ کر دیا جاتا ہے تو پھر سے پانی میں جانے کے لیے وہ بے قرار نظر آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیند بھی بہت قیمتی شے ہے۔ ہمیشہ سونا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اخیر میں ہم کو، آپ کو، سب کو سو جانا ہے۔ ایسا سونا ہے کہ قیامت تک سوتے ہی رہنا ہے۔ پھر جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام سور پھونکیں گے، ساری دنیا کا خاتمہ ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے پھر سے زندہ فرمائے گا، ہے کہ نہیں؟ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام کرو اور زمین کے نیچے آرام، یعنی کہ آرام تو کرنا ہی ہے، لیکن جس نبی برحق جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ زندگی عطا کی گئی، یہ جان، یہ جسم، یہ زندگی کی رمق، یہ دنیا کی چمک دمک، کائنات کا نظام اور تمام برجوں کی سیارگی، موجوں کی روانی، سمندر کی سیلانی، دریا کی روانی، شجر، حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، کائنات کا ذرہ ذرہ، دنیا کا چپا چپا، گوشہ گوشہ، جس نبی کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے، اس نبی کی یاد میں اگر ہم جگ جائیں تو وہ نیند بھی ہماری بہت قیمتی، وہ نیند جو ہم قربان کر دیں اپنے نبی کی یاد میں، اللہ والوں کی یاد میں، ذکر خدا میں، ذکر رسول میں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت سرمدی کیا ہو سکتی ہے۔ میرے مرید و خلیفہ مولانا سید عبد القادری نے پچھلی مرتبہ بھی اپنے والد کے عرس کے موقع پہ مجھے خصوصی دعوت پیش کی، اور اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے درمیان آیا۔ ان کے والد محترم میرے خلیفہ تھے اور بہت ہی نیک دل، بڑے سچے انسان، بہت ہی ملنسار اور بہت ہی اچھے قسم کے آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ ان کی یادگار میں ہم ان کا عرس منا رہے ہیں۔ اس کو کیا نام دیا گیا؟ عرس کا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، فرشتے جب قبر میں سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلا کیا سوال؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مومن ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے دینی الاسلام۔
تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اور دوسری روایتوں میں ما کنت تقول فی حق شان الرجل کہا گیا۔ اس نورانی چہرے والے شخص کے بارے میں دنیا میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ اب تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم اب کیا کہتے ہو، کیونکہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد عمل نہیں کیا جا سکتا، نیکیاں نہیں کی جا سکتی۔ جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہے، جسم میں روح موجود ہے، جو نیکی کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلائیے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریے، انہیں کپڑے پہنائیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، روزہ رکھیے، نماز ادا کیجیے، حج بیت اللہ کو جائیے استطاعت کے مطابق۔ یہ سارے اعمال کب ہیں؟ جب آدمی زندہ ہو۔ انتقال کے بعد جب جسم سے روح نکل جائے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرشتے کہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، اب کیا رکھتے ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی قبر میں آنے کے بعد تمہارا عقیدہ چینج ہوا یا دنیا والا ہی عقیدہ ہے، یہ فرشتے نہیں پوچھتے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہارا اب کیا عقیدہ، تمہارا جو ہے دنیا میں کیا عقیدہ تھا، اب کیا عقیدہ ہے، یہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں جو ہے عقیدے کی بات ہوتی تو وہابی، دیوبندی، نیچری، سنیچری، یہودی، ابو جہل، ابو لہب، جتنے دین کے دشمن ہیں سب اپنا عقیدہ چینج کر لیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وہاں فرشتے کہتے ہیں ما کنتا تقول، لفظ کنتا نے جو ہے راز کھول دیا۔ ما تقول فرشتے نہیں کہتے تم کیا کہہ رہے ہو، ما کنتا تقول تم کیا کہتے تھے۔ اب وہاں جو ہے وہی کہنا ہے جو دنیا میں عقیدہ تھا۔ بد مذہب جو وہابی ہوگا، دیو کا بندہ ہوگا، دین کا دشمن ہوگا، وہ کہے گا اے فرشتے ہم تو ان کو دنیا میں اپنا بڑا بھائی کہتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو معتزلہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم تو یہ سب عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا۔ دین کا دشمن ہوگا، وہ بڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ ہم تو ان کے لیے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ یعنی وہاں سچ ہی بولنا ہوگا، جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو مومن ہوگا وہ کیا کہے گا، ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہے گا، ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا کلمہ ہم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ کافر کو حضور کا چہرہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ کافر کو یعنی مومن کامل کے علاوہ، اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب مومن بندہ تمام سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے، جواب دے دیتا ہے، تب فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، کیا کہتے ہیں، نم کنومۃ العروس، سو جا، اسی طریقے سے جیسے چاندنی رات میں دلہن سویا کرتی ہے۔ تو لفظ عرس کے کیا معنی ہے؟ لفظ عرس جو ہے، لفظ عرس
کے معنی شادی خوشی، لفظ عرس کے معنی شادی خوشی، اور عروس کے معنی دلہن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ آخرت کا دولہا بن کے جاتے ہیں۔ کیا بن کے جاتے ہیں؟ آخرت کا دولہا بن کے جاتے ہیں، انہیں آخرت کا دولہا کہا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ یہ لوگوں کا اپنا جو ہے گڑھا ہوا کوئی معاملہ ہو، نہیں، اس کا ثبوت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ حضور کی حیات پاک، وہ حیات پاک کہ جب نبی مکے کی سرزمین پہ چل رہے ہیں تو قرآن نبی کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی مدینے کی سرزمین پہ چل رہے ہیں، قرآن مدینے میں نبی کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ نبی معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، قرآن نبی کی معراج جسمانی کو بیان فرما رہا ہے۔ نبی اصحاب کے درمیان ہیں، قرآن اصحاب رسول کے درمیان حضور کی فضیلت بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن ہی ہے جو کہتا نظر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صحابیو جب تم نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو بیٹھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی گستاخی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت، میرے دوستو، جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا، جب حضور پردہ فرما گئے تو چوتھے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کو کون نہیں جانتا، قرآن جس کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو یار غار مصطفیٰ ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان سے کہیں زیادہ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے بابا جان کا کیا مقام ہے؟ کیا میرے بابا کی نیکیاں حضرت عمر کے برابر ہیں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ، ابو بکر کی ایک نیکی ایسی ہے، ایک نیکی کو ایک ترازو پہ رکھ دو اور عمر کی زندگی کی ساری نیکیوں کو دوسرے ترازو پہ رکھ دو تو ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابو بکر کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے چوتھے دن دیگیں بنوائی، یعنی کھانے پکوائے، پورے اہل مدینہ کی عام دعوت فرما دی، سب کو کھانا کھلایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، آپ یار غار مصطفیٰ ہیں، کس خوشی میں یہ کھانا کھلا رہے ہیں؟ کس خوشی کے موقع پر آپ یہ کھانا کھلا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حاذل یوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کا دن ہے۔ کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کا دن ہے۔ اب یہیں سے پتا چلا کہ حضور کا بھی عرس منایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیے گا کہ اس کا حوالہ کس معتبر کتاب میں ہے؟ اس کا حوالہ کس معتبر کتاب میں ہے؟ تو میرے دوستو، حضرت مخدوم جہاں مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اپنے وقت کے ایسے بزرگ
ایسے اللہ کے ولی حضرت مخدوم جہاں مخدوم بہاری کہ میرے دوستو انہوں نے ایک دو نہیں تصوف پہ 1700 کتابیں لکھ ڈالی. کتنی؟ 1700 کتابیں حضرت مخدوم بہاری نے تصوف پہ لکھ ڈالی. اور اچانک ایک دن عالم جذب میں تھے، عالم کیف میں تھے، وجدانی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی. مخدوم بہاری کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، حضور کی حدیث پاک کے ہوتے ہوئے میں اپنی کتابوں کو کیا کروں گا؟ اتنا خیال پیدا ہونا تھا کہ ساری کتابوں کی گٹھری کو اٹھا کر لے جا کر آپ نے سمندر میں ڈال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کی عظمتوں کا ڈنکا صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا میں بستا ہوا نظر آتا ہے، جن کی بارگاہ سے مخدوم اشرف سمنانی کو ولایت کا فیض حاصل ہوا. اس تاریخ کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. جب مخدوم سمنانی چلے تھے سمنان کی دھرتی سے تو دہلی کے راستے سے وہ بہار شریف تشریف لائے اور انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ تمہیں فیض جو ہے مخدوم بہاری کی بارگاہ سے حاصل ہوگا. اور جب مخدوم بہاری کی بارگاہ میں مرید ہونے کی غرض سے، فیض حاصل کرنے کی غرض سے حضرت مخدوم سمنانی چلے تو ایک دن پہلے حضرت مخدوم بہاری نے اپنے مرید اور خادم شیخ ابو سعید سے کہا کہ ایک کام کرو، کل جو ہے فلاں راستے سے فلاں وقت پر فلاں مقام پر ایک بہت بڑا اللہ کا ولی سید صحیح النسب اور اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، قاری قرآن ہوگا، 30 پارے کا حافظ ہوگا، اس کا نام اشرف جہانگیر ہوگا. لہذا جانا اور ان سے جا کے کہنا کہ میرے شیخ نے، میرے پیر نے یہ وصیت کی ہے کہ ان کے جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر سے وہ چلے فیض حاصل کرنے کی غرض سے، مرید ہونے کے مقصد سے، اور ادھر جو ہے مخدوم بہاری نے وصیت کی کہ کل جو ہے فلاں بج کے فلاں منٹ پہ فلاں سیکنڈ پہ میری روح قبض عنصری سے پرواز کر جائے گی، میں انتقال کر جاؤں گا. تو ان سے جو ہے جا کے کہنا کہ وہ جنازے کی نماز پڑھا دیں، اور میرے پاس جو میری ولایت کی خلعت ہے، ولایتی لباس جو ہے میرا، وہ لباس اور میرا جبہ و امامہ ان کے حوالے کر دینا کہ یہ انہی کا حصہ ہے. اب ادھر جو ہے حضرت مخدوم بہاری نے وصیت کی اور ان کا انتقال ٹھیک وقت مقررہ پہ ہو گیا. ادھر سے مخدوم اشرف سمنانی جب آئے تو انہیں آ کر کے خادم نے اپنے پیر کے وصال کی خبر دی کہ میرے پیر نے ایسی ایسی وصیت کی تھی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے جنازے کی نماز آپ کو پڑھانی ہے. اب وہ بہت زیادہ پشیمان ہو گئے، پریشان ہو گئے. یا اللہ، میں تو حضرت کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے آیا تھا اور وہ فیض دینے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے ولی ہیں اور ان کے جنازے کی نماز میں پڑھا دوں، اس سے بڑھ کے میرے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے، فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے. لہٰذا گئے، جا کے جنازے کی نماز آپ نے پڑھا دی، اور جیسے ہی حجرے میں جا کے بیٹھے تھے تجہیز و تکفین اور تدفین عمل میں آ گئی کہ اچانک شور ہونے لگا کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا ہے. حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا. کچھ لوگ دوڑے ہوئے مخدوم سمنانی کے پاس گئے
کہا کہ بڑا غضب ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت کا ہاتھ جو ہے قبر سے باہر نکل آیا تو آپ نے آنکھیں بند کی. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کہا کہ تمہیں حضرت نے کچھ وصیت کی تھی قبر میں ساتھ ڈالنے کے لیے، ان کی وہ غیبی ٹوپی کہاں ہے؟ یعنی کلاه غیبی کدھر ہے؟ جو غیب سے ان کو ٹوپی حاصل ہوئی تھی وہ ٹوپی کہاں ہے؟ کہا وہ تو ہم لوگ قبر میں ڈالنا بھول گئے. کہا جلدی سے وہ ٹوپی لے کر آؤ. وہ ٹوپی لائی گئی، مخدوم بہاری کے ہاتھ میں وہ ٹوپی ڈالی گئی، پھر سے ہاتھ قبر کے اندر چلا گیا. سبحان اللہ، یہ ولی کی شان ہے. لیکن جب مراقبہ کیا تب مخدوم سمنانی نے کہا کہ میرے لیے جو حضرت نے اپنے کپڑے، خلعت اور تمام چیزیں جبہ و دستار وغیرہ رکھی ہیں وہ کہاں ہے؟ وہ لے کر آؤ. تو میرے دوستو خادم نے صاف انکار کر دیا. کہا کہ زندگی بھر تو حضرت کی خدمت ہم نے کی اور آپ کو اتنی آسانی سے دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ چیزیں آپ کو نہیں دوں گا. لہذا مخدوم سمنانی کو بڑا جلال آیا. آپ نے فرمایا کہ ہر مرید کے لیے اس کے پیر کی وصیت بہت قیمتی ہوتی ہے. تم کیسے مرید ہو، کیسے خادم ہو کہ حضرت نے وصیت کی میرے لیے اور تم مجھے دینے سے کترا رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے تم مجھے مت دو، لیکن وہ ساری چیزیں لا کر حضرت کی قبر انور پہ ڈال دو. تم تھوڑی دور کھڑے ہو جاؤ، میں بھی تھوڑی دور کھڑا ہو جاتا ہوں. جس کے ہاتھ میں خود بخود چل کر کے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی وہ اسی کا ہے، وہ اسی کا ہے. تو خادم نے سوچا کہ قبر پہ ڈال دوں گا تو یہ ادھر ادھر کیسے جائے گی، لیکن اسے ولایت کا اندازہ نہیں تھا. جیسے ہی وہ ساری چیزیں ڈالی گئی خود بخود چل کر کے حضرت مخدوم سمنانی کے ہاتھ میں آ گئی. سبحان اللہ، یہ حضرت مخدوم بہاری کا پاور ہے. تو حضرت مخدوم بہاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے شاہ جہاں نے پوری ریاست بہار لکھ دیا تھا، پوری ریاست بہار اگر اصل میں دیکھو تو یہ حضرت مخدوم بہاری کا ہے. پوری ریاست بہار کی حضرت مخدوم بہاری کی ہے حقیقت کے آئینے میں. لیکن جب پوری ریاست بہار کی حضرت مخدوم بہاری کو بادشاہ وقت نے لکھ دی تو مخدوم بہاری کو جلال آ گیا اور آپ نے اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیا اور جس سرکاری مکان میں آپ رہتے تھے، جو بادشاہ نے آپ کو دیا تھا رہنے کے لیے، اس مکان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. سوچئے کیسے اللہ والے تھے. آج لوگ جائیداد کے پیچھے خون کر دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. 1 کٹھا 2 کٹھا زمین کے لیے نہ جانے کتنے لفڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے پوری ریاست کو لات مار کے بتا دیا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں ریاست نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہے، عشق رسالت کی ضرورت ہے. یہ حضرت مخدوم بہاری کی زندگی ہے. تو حضرت مخدوم بہاری کی ایک کتاب ہے مخ المعانی. کیا نام ہے کتاب کا؟ مخ المعانی. اس میں عرس کا مضبوط ثبوت موجود ہے. تو میرے دوستو پتا چلا کہ ہم اللہ والوں کا عرس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ثبوت حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا ثبوت قرآن میں، حدیث میں، اللہ والوں کی کتاب میں موجود ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ والوں کا جو دل ہوتا ہے وہ مخزن انوار الہی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو. اس لیے کہ ولی جو ہوتے ہیں
وہ دل کو دیکھ لیتے ہیں، دل کی تمام لکھاوٹ کو، دل کی تحریر کو، اور دل میں گزرنے والے خطرات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث قدسی ہے، اتقوا ان فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، الملفوظ شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مقام پہ اللہ کے بہت بڑے ولی رہتے تھے، ان کی ولایت کا ڈنکا چاروں طرف بجتا تھا، لیکن اس گاؤں سے بغل میں پڑوسی بستی میں دو عالم رہتے تھے جو بڑے کٹکازی تھے۔ کٹکازی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ آج کل مفتی کم ہیں اور مفت کے زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مفتی کم ہیں اور مفت کے زیادہ ہیں۔ اب آج کل کیا ہے کہ صحیح سے جس کو ناک پوچھنے کی تمیز نہیں ہے وہ بھی فتویٰ جھاڑتا ہے اور مسئلہ بگاڑتا ہے۔ جس کو پوچھ لیجئے کہ ٹھنڈی میں کتنی انگلی سے پاخانہ دھویا جاتا ہے اور گرمی میں کتنی انگلی سے، اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ جو نہ جانتا ہو وہ بھی آج کل مفتی بن کے گھوم رہا ہے۔ اتنا خطرناک دور آ گیا، اتنی جہالت آمیز دور آ گئی کہ میرے دوستو کہ آج کل جو ہے ایسا جہالت آمیز دور آیا کہ جس کو دیکھیے وہی مفتی بن کے گھوم رہا ہے، ناک پوچھنے کی تمیز نہیں لیکن مفتی اعظم کہلا رہا ہے۔ جس کو صحیح سے راہ سلوک کے اسباق یاد نہیں ہیں، نہیں معلوم ہیں، وہ بہت بڑی خانقاہ کا پیر و مرشد بنا ہوا ہے۔ یہی ساری وجہ تو ہے کہ آج طرح طرح سے امت جو ہے گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ ابھی میرے پاس جو ہے فون آیا، وہ ہزاری باغ روڈ میں بیلا نام کی ایک بستی ہے، اس کے بغل میں ایک ابلیس کا پرپوتا آیا ہوا ہے، وہ خبیث غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور ہے بالکل نرا جاہل، بالکل نرا جاہل، یعنی کہ کلیا اکثر بھینس برابر، بڑا بڑا بال رکھے ہوا ہے عورتوں کی طرح۔ حدیث میں آیا من تشبہ بالنساء فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہاتھوں میں کڑا پہن لیا اور بالکل جو ہے جاہلانہ وضع قطع اختیار کر کے لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میں پیر ہوں، اور ایسے لوگوں سے 100 لوگ مرید ہو جاتے ہیں۔ مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ابلیس بھی آ جائے اپنا وضع قطع یونیفارم جو ہے بالکل ایسا اختیار کر کے جو دیکھنے میں جاذب نظر ہو، تو سب سے زیادہ مرید اسی کے بن جائیں، لوگ سب سے زیادہ اسی کے مرید ہو جائیں۔ جہالت کا وقت ہے، آدمی تو جانتا نہیں، سمجھتا نہیں پیر کیسا ہو، مرید کو کیا کرنا چاہیے، پیر کا نقش قدم کیسا ہونا چاہیے، پیر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ کوئی حضور کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تو نہیں، کوئی بیعت رضوان کے واقعے کو تو پڑھا نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے صحابہ کی جماعت میں کیا کیا فرمایا اس کو تو پڑھا نہیں، جانتا نہیں بیعت کی حقیقت کیا ہے، جو بھی آیا اس سے مرید ہو گیا۔ تو میرے دوستو ایسے وقت میں دو کٹکازی مولوی دوسری بستی میں پڑوسی کی بستی میں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو اللہ کا ولی کہلاتا ہے اور بڑی ولایت کا چرچا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کے اندر ولایت کے گن، ولایت کی صفتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ تو دونوں سفر کیے، جمعے کا دن تھا، اللہ کے ولی کے پیچھے نماز ادا کیا، اور جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو دونوں عالموں نے دل ہی دل میں سوچا کہلاتے تو اللہ کے ولی ہیں لیکن ان کو قرآن پڑھنے کی بھی تمیز نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ولی کے لیے تو قرآن پڑھنا ضروری ہے، مسائل کا جاننا ضروری ہے،
قرآن و حدیث کی تعلیمات ضروری ہے، دل میں ان دونوں نے سوچا۔ اچھا، دونوں مولویوں کے دل میں الگ الگ خیال پیدا ہو رہے تھے۔ خیر کسی طرح نماز مکمل ہوئی، اللہ کے ولی کے ساتھ ان دونوں نے کھانا تناول کیا۔ رات کو وہاں ٹھہرے، عشاء کی نماز کے بعد کھانا اللہ کے ولی کے ساتھ تناول کیا۔ پھر صبح فجر کی نماز کے بعد اب جو ہے ان دونوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بغل میں جو ہے تالاب ہے جنگل کے کنارے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، چلو صبح کا نہانا جو ہے بزرگوں نے فرمایا کہ دودھ کے نہانے جیسا ہے، تو کیوں نہ چل کر کے جو ہے غسل کر لیں۔ اب یہ سوچ کر کے غسل کرنے کے لیے دونوں جب تالاب کے کنارے پہنچے، کپڑے اتار کر جیسے ہی تالاب میں داخل ہوئے تو جنگل سے ایک شیر آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیر آ گیا۔ اچھا یہ بتائیے، جنگل سے شیر آ گیا تو ان دونوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ وہاں تو وہ دونوں مولوی تھے، اگر یہاں مجمع میں کوئی شیر آ جائے تو یہاں ایک بھی آدمی نظر نہیں آئے گا، سب شیر کے ڈر سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ والوں نے شیر پر بھی حکومت کی ہے۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ سمندر سے ساحل پہ پہنچے، جنگلی راستے سے جانا تھا، شیر آ گیا اور شیر جو ہے ان پہ حملہ کرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت سفینہ نے۔ حضرت سفینہ کون ہیں؟ حضور کے صحابی ہیں۔ تو شیر نے اپنے سر کو جھکا دیا اور حضرت سفینہ کے کپڑے کے دامن کو پکڑ کر جنگل کا پورا راستہ پار کرا کے شاہراہ پہ پہنچا دیا۔ شیر نے صرف چھوڑا نہیں بلکہ انہیں عزت و تعظیم کے ساتھ پورا جنگل پار کرا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی دوسرا شیر ان پہ حملہ کر دے۔ اور یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو جانور بھی اتنا احترام کرتے ہیں میرے نبی کا۔ جب تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مولا کی ہے یہ شان عظیم، جانور بھی کریں ان کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور لکڑیوں کی گٹھری کو شیر کی پشت پہ ڈال کر اسے کوڑا مارتے تھے کہ چل میرے گھر کی طرف۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اب دیکھیے دونوں مولوی نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے تالاب میں داخل ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شیر ہمارے کپڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ یہ جلدی سے باہر نکلے اور اس کو چیر پھاڑ کے اپنا لقمہ بنا لیں، دونوں پانی میں ہی کانپنے لگے اور ڈبکی لگا کے اسی میں پسینہ آنے لگا۔ اللہ کے ولی نے خادم سے کہا، قاصد سے کہا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو میرے مہمان کہاں ہیں، انہیں بلا کر کے لے آؤ، ناشتہ کر لیں۔ خادم نے جب دور سے ہی دیکھا کہ وہ تو تالاب میں غسل کرنے کے لیے داخل ہوئے اور شیر بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ ان دونوں کا کام تمام کر دیں، فوراً ہی خادم دوڑا ہوا آیا، کہا حضور بڑا غضب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے مہمانوں کے کپڑوں کو شیر گدا بنا کے بیٹھا ہے اور انتظار میں ہے کہ جیسے یہ لوگ باہر نکلیں ان کا کام تمام کر دیں۔ اب جو ہے اللہ کے ولی کو جلال آیا، آپ شیر کے قریب گئے اور شیر کے کان کو پکڑ کے تھپڑ مارتے ہوئے فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ دونوں میرے مہمان ہیں؟ اب اتنا کہنا تھا کہ شیر جو ہے ان کے قدموں پہ اپنا سر جھکا دیا، قدموں کو چوما اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب اتنا منظر دیکھا تو دونوں ہانپتے کانپتے تالاب سے نکلے اور نکلنے کے بعد کانپتے ہوئے کہا کہ حضور آپ نے ہماری زندگی بچا لی،
ہماری جان بچا لی، اگر آپ صحیح وقت پہ نہیں آتے تو یہ شیر ہمیں چیر پھاڑ کے کھا جاتا۔ تو اللہ کے ولی نے موقع دیکھ کے چوکا مارا اور فرمایا کہ دیکھیے آپ لوگوں نے اپنی زبان کی اصلاح کی ہے اور میں نے اپنے دل کی اصلاح کر لی ہے۔ تو اے عالموں، آپ نے اپنی زبان کی اصلاح کی ہے تو آپ شیر سے ڈرتے ہیں، اور میں نے اپنے دل کی اصلاح کر لی ہے، اپنے دل کو جو ہے اللہ سے لگا لیا ہے تو شیر مجھ سے ڈرا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کچھ میری گفتگو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اصلاحی انداز میں ہی آج خطاب کروں کہ ایک ایک لفظ آپ کے دل پہ اثر کر جائے۔ سننا چاہتے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ ختم کر دیا جائے، سنا دیں۔ جو ولی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس کا دل عرش اعظم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عرش اعظم ہوتا ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں جن کا نام ہے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا، اور واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت جنید بغدادی کی شان یہ تھی کہ آپ دریائے دجلہ کی پشت پر مصلی بچھا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ بیچ سمندر میں مصلی بچھا کے نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے دور سے ہی دیکھا تو سوچا کہ کوئی ملاح ہے، کہا اے ملاح ذرا ٹھہر جانا، مجھے بھی سمندر پار کرنا ہے۔ لیکن جب قریب گیا دیکھا کہ یہ تو حضرت کی ذات والا ستودہ صفات ہے، یہ تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ہیں۔ تو بڑا شرما گیا، کہنے لگا حضور میری غلطی کو معاف کریں، میں نے پہچانا نہیں، میں نے آپ کو ملاح سمجھا۔ کہا کوئی بات نہیں، تمہیں سمندر پار کرنے سے مطلب ہے، لیکن ایک شرط ہے، میرے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ، سمندر تو پار کر لوگے، شرط یہ ہے کہ یا جنید کا ورد کرتے ہوئے چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یا جنید پڑھتے ہوئے تمہیں اس کشتی پہ رہنا ہے، اس مصلی پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ مصلی پہ سوار ہو گیا، یا جنید کہتا رہا۔ جب وہ مصلی بیچ سمندر میں پہنچا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت جنید بغدادی اپنی تسبیح میں پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور تمہیں یا جنید کا وظیفہ دے رکھے ہیں، خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور تمہیں یا جنید کہنے کے لیے بولے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ سن کہاں پائیں گے؟ تم بھی اپنا وظیفہ یا جنید کر لو تاکہ جنید بغدادی کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ خیال پیدا ہونا تھا، اس نے اپنا وظیفہ بدل دیا، یا جنید کے بجائے کیا کہنا شروع کیا؟ یا اللہ۔ اور جب یا اللہ کہنے لگا تو وہ ڈوبنے لگا۔ کیا ہونے لگا؟ ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید نے اس کے بازوؤں کو تھاما اور کہا کہ مردود، ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، خدا تک کیسے پہنچ گیا؟ پہلے جنید تک تو پہنچ، اس کے بعد خدا تک پہنچنا۔ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس کا واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے، ان کے زور بازو کے سامنے بڑے بڑے شورما کی حیثیت نہیں تھی کہ کھڑا ہو جائے۔ بڑے بڑے رستم کا جگر جو ہے جنید بغدادی کے نام سے کانپ جاتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے اتنے بڑے پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر
نہایت ہی دبلا پتلا نحیف و ناتواں کمزور لاغر، دیکھنے میں بالکل کمزور تھا۔ اس نے آ کر کے چیلنج کر دیا کہ جنید بغدادی سے میں کشتی لڑوں گا۔ اب بادشاہ جو ہے بڑا حیران ہوا، سوچا کہ جنید کے نام سے تو بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے ہیں، دنیا کا اتنا بڑا پہلوان جس کے نام سے بڑے بڑے پہلوان تھرا جاتے ہیں، یہ بوڑھا آدمی ضعیف اور کمزور بھی ہے، دبلا بھی ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جسم میں گوشت کم ہے، اور یہ جنید بغدادی سے لڑائی کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، لگتا ہے اس کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کیا سوچا؟ لگتا ہے اس کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے، جنید بغدادی کے ایک ہی پچھاڑ میں اس کی جان جو ہے چلی جائے گی، اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ یہ سوچ کے بادشاہ نے، لیکن چیلنج تو چیلنج تھا، اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ مقرر کر دی گئی، ٹائم مقرر کر دیا گیا، اکھاڑا جو ہے مقرر کر دیا گیا اور اعلان کرا دیا گیا، نقارے بجوا دیے گئے کہ فلاں تاریخ کو جنید بغدادی سے ایک شخص کشتی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ تاریخ مقرر ہو گئی، وقت قریب آ گیا، جنید بغدادی اکھاڑے میں کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ آپ بے وجہ اس کی بات میں آ گئے، بھلا جنید سے لڑنے کی کس میں طاقت ہے جو آ سکے، اس نے تو آپ سے مذاق کیا ہوگا۔ لیکن چند ہی لمحے میں پھر گرد و غبار اڑتے نظر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ہاں وہ شخص آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا، آنے کے بعد اکھاڑے میں داخل ہوا، کہا بادشاہ میں نے وقت سے ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا ہے، لہٰذا اب کشتی کا وقت شروع ہوتا ہے، اعلان کروا دیا جائے۔ اعلان کروا دیا گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی جنید بغدادی سے ہاتھ ملایا تو کان میں کہہ دیا کہ اے جنید تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا میں سید زادہ ہوں، میں آل رسول ہوں، تیرے نبی کے گھر کا ایک فرد ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، اور میرے ساتھ سیدوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو کافی دنوں سے بھوک اور پیاس کا شکار ہے۔ اے جنید اگر آج تو مجھ سے کشتی ہار گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بروز محشر نانا جان سے کہہ کر کے ولایت کا تاج تیرے سر پہ ڈلوا دوں گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل گئی، کیونکہ یہ ایسی ویسی بات نہیں تھی، نبی کے گھر والے کی بات تھی۔ اعلیٰ حضرت جن کے تعلق سے فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب حضرت جنید بغدادی جو ہیں فوراً ہی گر گئے زمین پہ اور اپنے سینے پہ اس آل رسول کو لے لیا۔ جنید بغدادی کشتی جان بوجھ کے ہار گئے۔ دنیا نے حضرت جنید کے نام پہ تھوکنا شروع کیا کہ وہ جنید جس کے زور بازو کو دیکھ کر بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے تھے، اچھے اچھے شورما کی ہمت کانپ جاتی تھی، آج جنید جو ہے اکھاڑے کے میدان میں ایک دبلے پتلے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی کے دل کی دنیا بیدار ہوئی۔ جب سوئے خواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور یاد رکھیے گا کہ خواب میں جب حضور تشریف لائیں تو میرے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا، شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا۔ جنید بغدادی نے کیا دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا تاج ہے اور سرکار تخت پہ جلوہ افروز ہیں، دائیں طرف حضرت ابو بکر و عمر ہیں، بائیں طرف حضرت عثمان و حیدر ہیں، اور صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تاج آپ کس کے لیے لے کر بیٹھے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے علی
اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، میرے فرزند، میرے بیٹے کی عزت کے لیے جنید نے اپنی عزت کو قربان کر دیا، تو میرے بیٹے نے، میرے شہزادے نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ نانا جان سے کہہ کے ولایت کا تاج تیرے سر پہ رکھوا دوں گا، تو میں یہ قرض قیامت تک کے لیے نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے یہ تاج ولایت جنید کے لیے رکھا ہوں۔ حضور نے وہ ولایت کا تاج حضرت جنید بغدادی کے سر پہ پہنا دیا، اور جب حضرت جنید بغدادی بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ولایت کا تاج ان کے سر پہ موجود تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بولیے، اگر آپ پتھوری کی سرزمین پہ بیٹھ کر خواب دیکھیں کہ میں کلکتہ کے فلاں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں، تو جب خواب سے بیدار ہوئیے گا تو آپ اپنے آپ کو کہاں پائیے گا؟ اپنے بستر ہی پہ پائیے گا نا کہ میں ابھی پتھوری ہی میں موجود ہوں۔ لیکن خواب میں حضرت جنید نے دیکھا، خواب میں جس نے حضور کو دیکھا وہ خواب کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ تو میرے دوستو، جس طریقے سے حضرت شیخ سعدی شیرازی نے ایک کلام لکھا حضور کی شان میں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، لیکن اس کا چوتھا مصرع بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ شاعر لوگ تک بندی کرتے ہیں تو ایک ایک مصرع بنانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں الفاظ کی سیٹنگ میں۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ سعدی شیرازی کو وہ مصرع آ ہی نہیں رہا تھا اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور کا دیدار ہوا، پوچھا کہ سعدی شیرازی، تم نے میری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے ذرا پڑھ کے سنانا۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، حسنت جمیع خصالہ پڑھ کر کہا یا رسول اللہ، اس کا چوتھا مصرع ذہن کے حاشیے پر آ ہی نہیں رہا ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ اس کے آگے کر لو صلو علیہ وآلہ، یعنی یہ چوتھا مصرع حضور کا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے کندھے پہ عرش اعظم کو اٹھا لیا۔ کس کو اٹھا لیا؟ عرش اعظم کو اٹھا لیا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر ذرا صبر سے کام لیجئے۔ کیا دیکھا اس نے؟ کہ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ عرش کو کاندھے پہ اٹھا لیا۔ تو اس خواب کی تعبیر پتہ کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے بڑے بڑے عالم کی بارگاہ میں گیا، بڑے بڑے مفتی کی بارگاہ میں گیا، بڑے بڑے دانشور کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ حضور، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ تمہارا یہ خواب جو ہے یہ عارفانہ ہے، اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی کا زمانہ ہے، جاؤ چلے جاؤ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت جنید سے جا کر اس خواب کی تعبیر پتہ کر لو۔ یہ وہی حضرت جنید بغدادی ہیں جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 200 سال پہلے ہمیشہ اپنے مریدوں کی جھرمٹ میں رہتے تھے، تو جب بھی جیلان کی طرف اپنے سر کو کرتے تھے تو سر کو جھکا لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سر کو جھکا لیتے تھے۔ مریدین پوچھتے تھے، مریدوں نے پوچھا کہ حضور، جب بھی جیلان کی دھرتی کی طرف آپ اپنے سر کو کرتے ہیں تو سر کو جھکا لیتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ تب جو ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں جیلان کی طرف سر جب کرتا ہوں، سر کو اس لیے جھکا لیتا ہوں کہ میری ولایت کی نظر دیکھ رہی ہے کہ جیلان کی دھرتی سے ولیوں کا ولی، غوثوں کا غوث، قطبوں کا قطب، ابدالوں کا ابدال، غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہونے والی ہے۔
اور میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر عبد القادر فرما رہے ہیں قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اور میری نگاہ ولایت یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ فرمان خود غوث اعظم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ عبد القادر تم منبر پہ چڑھ جاؤ اور دنیا کے تمام ولیوں کو اعلان کر دو کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو حضرت سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں نہیں رہوں گا، لیکن اب جو ہے چونکہ وہ فرمان غوث اعظم اس زمانے میں کریں گے، میں ابھی سے ہی اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں تاکہ غوث اعظم کے اس فرمان پہ میرا بھی عمل ہو جائے۔ سوچئے غوث اعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ سرکار غوث اعظم کے والد کی بھی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن حضرت سید الطائفہ نے پہلے ہی جو ہے بتا دیا کہ غوث اعظم آنے والے ہیں۔ اچھا، اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں جو ولی پہلے تھے، جو ولی پہلے تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا غوث واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ دیکھیے اتنے سلو موشن میں میں پہلی بار تقریر کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر بہت روانی کے ساتھ بولوں گا تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم میں بولتا چلا جاؤں گا، آپ کے سمجھ ہی میں جب بات نہ آئے تو طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ اور صرف یہی نہیں، بڑے بڑے جلسوں میں بھی میں جو بولتا ہوں تو راجدھانی ایکسپریس کی اسپیڈ میں نہیں بلکہ اس انداز سے بولتا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں پہ ایک ایک لفظ سما جائے اور وہ باتوں کو سمجھے۔ تو میرے دوستو، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ عرش کو کاندھے پہ اٹھا لیا، لوگوں نے کہا، علماء نے، فقہاء نے، مفتیوں نے، جاؤ حضرت جنید کے پاس چلے جاؤ، تمہارے خواب کی صحیح تعبیر وہی بتا سکتے ہیں، تمہارے خواب کی صحیح تعبیر وہی بتا سکتے ہیں۔ اب کئی روز کا سفر کر کے وہ پہنچا، بغداد کے چوراہے پہ پہنچا، شاہ راہ پہ پہنچا، بغداد کے شاہ راہ پہ پہنچا اور اپنی زبان میں کہہ لیجئے چوراہے پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ لاکھوں کا ازدحام ہے، لاکھوں کی بھیڑ ہے، لوگ کسی جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں، لوگ کسی جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت جنید بغدادی کا جنازہ ہے، کون نہیں چاہے گا کہ حضرت جنید کے جنازے میں شریک ہو؟ لاکھوں کا مجمع اس زمانے میں۔ اب بتائیے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ اور ایک اللہ کے ولی کا زمانہ، اللہ کے ولی کا زمانہ ہے اور ان کا جنازہ ہے، تو ان کے جنازے میں لوگ کیسے نہ شریک ہوں؟ جبکہ ولی کے جنازے میں اگر کوئی بدکار بھی شریک ہو جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، چاہے اس کے گناہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کے جنازے میں شریک ہو گیا تو سارے گناہ دھو دیے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس پر بے شمار واقعات ہیں۔ کسی زمانے میں ایک کفن چور رہا کرتا تھا، وہ خالی مردوں کا کفن چورایا کرتا تھا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں نباش کہا جاتا ہے، یعنی کفن چوری کرنے والا۔ تو وہ کفن چورایا کرتا تھا، اس کا پیشہ ہی یہی تھا، جس کا بھی انتقال ہوتا وہ دن میں قبر پہ نشان لگا دیتا اور رات کو جا کر کے کفن چورا لیا کرتا تھا، قبر کھول کر کے کفن چورا لیتا۔ تو اسی زمانے میں کسی اللہ کی ولیہ کا انتقال ہوا، اللہ والی خاتون کا انتقال ہوا۔
اب یہ قبر پہ نشان دے دیا. جب رات کو چوری کرنے کے لیے قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی ولیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. کہا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرانے آ گیا. اب اتنا سننا تھا کہ وہ کانپنے لگا، چونکہ پہلی بار اس نے یہ منظر دیکھا. ہزاروں کفن چرا چکا تھا وہ، اور کبھی ایسا منظر اس نے دیکھا نہیں تھا. اب جب اس نے دیکھا کہا کہ اے اللہ کی ولیہ، یہ تو میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کی ولیہ ہیں، لیکن میں کیسے جنتی ہو گیا؟ میں تو زندگی بھر کفن چراتا رہا، یہی میرا پیشہ ہے، کفن چرا کے بازار میں بیچنا. تو کہا کہ آج نماز جنازہ میں شامل ہونے سے پہلے پہلے تک تو جہنمی تھا، جب تو نماز جنازے میں میرے شریک ہو گیا اس وقت سے جنتی ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کیا تجھے حضور کی حدیث نہیں معلوم کہ کوئی جنتی ہو، جنتی کے جنازے میں اگر جہنمی شریک ہو جاتا ہے تو اس جنتی کے صدقے میں اس کو جنتی بنا دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے. تو میرے دوستو، سید الطائفہ جنید بغدادی کے جنتی ہونے میں کیا شک تھا؟ سارے لوگ دوڑے دوڑے جنتی ہونے کے لیے ان کے جنازے میں پہنچ گئے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام آپ نے سنا ہوگا. محبوب الہی کے سب سے خاص سم خاص، ان کے خاص الاخص اور سب سے بہترین مرید و خلیفہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے کلکتہ کے مشاعرے کو جیتے ہوئے 6 لاکھ درہم کو دے کر کے اپنے پیر کی ایک جوتی کو خرید لیا تھا. اتنی بڑی شخصیت حضرت خواجہ امیر خسرو، اور جنہوں نے اپنے پیر کی شان میں فارسی میں اتنے قصیدے لکھے ہیں، اتنی نعتیں لکھی ہیں کہ آج خواجہ امیر خسرو کی نعتیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو کسی کام سے محبوب الہی نے بھیجا کہ بیٹا امیر خسرو جا فلاں کام کر کے آ جا. حضرت امیر خسرو گئے تو واپس آنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا. جب وہاں سے واپس آئے تو محبوب الہی نے پوچھا کہ امیر خسرو، تمہیں میں ہمیشہ بھیجتا تھا تو جلدی آ جاتے تھے، آج اتنی دیری کیسے ہو گئی، اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ کہا پیرو مرشد، دراصل بات یہ ہے کہ آج ایک ولی کا انتقال ہو گیا تھا فلاں مقام پر، اور اس ولی نے یہ وصیت کر دی تھی کہ جو بھی میرے جنازے میں شریک ہوگا وہ جنتی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جنتی ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ بھیڑ تھی، لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو مسکراتے ہوئے حضرت محبوب الہی نے پوچھا کہ بیٹا امیر خسرو، کیا تو بھی جنازے میں شریک ہو کر جنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ غور کیجئے لفظ پہ، تو بھی جنازے میں شریک ہو کر جنتی ہوا کہ نہیں؟ تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے عرض کیا کہ سرکار، میں جنازے میں شریک نہیں ہوا. کیا کہا؟ میں جنازے میں شریک نہیں ہوا. کہا بیٹا امیر خسرو، کیا تجھے جنت کی طلب نہیں ہے؟ کیا تجھے جنت سے محبت نہیں ہے؟ تو اس ولی کے جنازے میں شریک ہو کر خود بھی جنتی ہو سکتا تھا، لیکن تو ان کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت خواجہ امیر خسرو کا محبت بھرا جواب سنو. پیر ہو تو ایسا اور مرید ہو تو ایسا. حضرت خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ حضور، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو وہ بزرگ بانٹ رہے تھے، بلکہ مجھے تو وہ جنت چاہیے جو محبوب الہی سے ملے. مجھے اپنے پیر سے جنت چاہیے. اور خدا کی قسم، اگر جو ہے میں اس ولی کے جنازے میں شریک ہو جاتا تو میری محبت بدنام ہو جاتی. دنیا یہ کہتی کہ امیر خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے پیر کے پاس جنت لینے چلا گیا.
دوسرے پیر کے پاس جنت لینے چلا گیا، لیکن آج کا مرید تو مرید کم اور عقیدے کا مریض زیادہ ہے۔ مرید کم، عقیدے کا مریض زیادہ ہے۔ مرید ہو گیا پیر سے، اور اس کے بعد اس کا پیر اگر سنی راسخ العقیدہ واقعی حقیقت میں پیر ہے تو اس کے در کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹکے گا، کسی مولوی کے پاس چلا جائے گا، مولوی صاحب ایک تعویذ بنا دیجئے، حافظ صاحب ذرا دم کر دیجئے۔ اتنی عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی کہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت خواجہ امیر خسرو نے دنیا کو بتا دیا کہ مرید کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، مرید کی زندگی کا نصب العین کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے وہ شخص پہنچا، لیکن دیکھا کہ بغداد کے چوراہے پہ بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ قریب گیا، پوچھا ایک آدمی سے، یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ ازدحام کیسا ہے، اتنی زیادہ تعداد کیسی ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے آج سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا۔ اب اتنا سننا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا ہوئی؟ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنا، یعنی یہ اردو کا محاورہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے اندھیرا چھا گیا، آنکھ چندھیا گئی، پریشان ہو گیا، فکر مند ہو گیا، یا اللہ اتنی دور سے میں آیا تھا حضرت جنید بغدادی سے ملنے کے لیے، لیکن ان سے ملنے سے پہلے ہی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو جب اتنی دور سے آ گیا ہوں تو کم سے کم حضرت کے جنازے کو کندھا تو دے دوں۔ کندھا دینے کی غرض سے وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کے حضرت جنید بغدادی کے جنازے کو اس نے کندھا دیا، کاندھے پہ لیا، اور دبی زبان میں کہنے لگا کہ حضور میں اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اتنی دور سے آیا تھا، آپ میرے خواب کی تعبیر بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ اتنا کہنا تھا، تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو مسلمانوں، جنازے کے اندر سے آواز آنے لگی، اے اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں ہے تیرے خواب کی یہی تعبیر ہے کہ تو نے جنید بغدادی کے جنازے کو کندھا دے دیا، اس لیے کہ حدیث میں ہے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ جب تو نے جنید کے جنازے کو کندھا دے دیا، گویا کہ تو نے اپنے کندھے پہ عرش اعظم کو اٹھا لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور اللہ والے اتنے بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہیں کہ میرے دوستو، خانقاہوں سے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور بھارت کی سرزمین پر سب سے پہلی خانقاہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سرکار غریب نواز کو کون نہیں جانتا، اور کون ایسا مسلمان ہے جو غریب نواز کا احسان نہیں مانتا؟ صبح قیامت تک خواجہ کا احسان تمام مسلمانوں پہ رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بالکل تھک چکے ہیں، اور تقریر ختم کر دینے میں ہی بھلائی ہے، اس لیے کہ جب آدمی کے اوپر نیند کا خمار چھا جاتا ہے تو اس کو چاہے جتنی اچھی بات سنائیے وہ نیند کی آغوش سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عرس شہاب ملت میں 2-3 اشعار سرکار مفتی اعظم کا پڑھ دوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ